بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید باخوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد ابتسام کا السلام علیکم۔ سامعین گرامی، یہ کہانی پاکستان کی آزادی کی ہے۔ 14 اگست 1947 جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ برصغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی، لیکن در حقیقت پاکستان کو ایک روز پہلے ہی 14 اگست کو مل گئی، کیونکہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں آدھی رات کو انڈیا کی آزادی کی رسومات میں شامل ہو رہا تھا۔ اقتدار کی منتقل کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست کو کی گئی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن آدھی رات 11:30 بجے تک پہلے ہی اعلان کرتے رہے کہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک و ہند کے گلی محلے میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری تھی اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے کے اوپر پھینکی جا رہی تھی۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والی مسافروں کو راستے میں روک روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کو کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے اہل و عیال اور معمولی ساز و سواری لیے روان دوان تھے، لیکن ہر سفر ہجرت لاکھوں صدمے دے گیا۔ ہر قدم قدم پر قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور رش میں نہ جانے کتنے جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ اور عزیز و اقارب کھو دیے۔ سامع گرامی، کتنے ہی ماں باپ کے لخت جگر ان سے بچھڑ گئے اور کتنی ہی بہنوں کو عصمت زنی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی داستانیں زندہ ہیں۔ آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور پھر اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی۔ کسی کو کسی سے کچھ خبر نہ تھی، بس فکر تھی تو خود کو ہندو سے بچانے کی، اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست کی رات ٹھیک 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن تاریخ میں آخری دفعہ اپنی ٹرانسمیشن میں اعلان کیا گیا کہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ بعد جب 12 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سننے لاکھوں لوگ اپنے ریڈیو سیٹ کے گرد جمع ہو گئے اور جوش و خروش، عزم اور شادمان۔ اور جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا تو یہ دھن پس منظر میں غائب ہو گئی اور ایک آواز ابھری، اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند سے بلند ہونے لگی۔ سننے والوں کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز سر ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی، "This is Pakistan Broadcasting Services"، اور پھر اردو میں آواز آئی، "یہ ریڈیو پاکستان ہے"۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشر عالمیہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑھاوا کیا تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سب ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی، حتیٰ کہ لوگوں نے ریڈیو پاکستان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد پیش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا لوگوں کو سالوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سب نے پہلی بار اپنے کانوں سے پاکستان کی ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا۔ اس کے بعد انتہائی خشک آواز میں قرآن پاک سورہ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی پوری نعمت کر دی اور تم کو سیدھے راستے چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔
اور سامعین گرامی، اس طرح پاکستان وجود میں آیا۔